بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جسٹس اور انصاف نہیں ہوگا، اگر سمبولک ہم سمجھیں گے تو۔ جیسا آپ دیکھیے آج امریکہ ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس ملک پر حملہ کرنا ہے، چاہے وہ ملک غلطی پر نہیں ہے تو بھی کیا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جاتی کی جاتی ہے۔ عدل و انصاف اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو ایک آنکھ سے کانا کا مطلب، جب ایک آنکھ بند ہوگی تو ایک آنکھ سے انسان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ انصاف کی امید تم اس سے نہیں رکھ سکتے، وہ ہمیشہ کیا کرے گا، انجسٹس کرے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دجال جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا کیا کر رہا ہے، ایک شخص طواف کر رہا ہے، اور سرخ رنگ کے اس نے کیا ہے، اس کا رنگ سرخ ہے، اور اس کی آنکھ پر انگور جیسا ایک ابھرا ہوا کیا ہے، دانا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دجال کی جو شیپ یا کلر کون سا ہوگا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سرخ مطلب ریڈش جس کو بولتے ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ دجال کی پیشانی پہ کافر کفر لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ اب اس کو سمبولک اگر سمجھیں گے تو کیا مطلب ہوا کہ ہر بات جو وہ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے انکار پر ہوگی۔ آج اگر دیکھیے آپ، کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں ہے۔ کل آپ نے سنا ایک لیکچر میں کہ بولے یہ سب آپ سے آپ ہی یہ دنیا کیا چل رہی ہے، بن گئی ہے۔ تو اس کی ہر دعوت، ہر پیغام، میسج کیا ہوگا، اللہ کے انکار اور کفر پر مبنی ہوگا، یا اسی سٹائل میں وہ بات کرے گا۔ پھر یہ آتا ہے حدیث مبارک میں کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ جیسا حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ اس وقت کثرت غلہ جو ہوتا ہے اناج اس کے پاس ہوگا، اور جب چاہے گا وہ بارش برسائے گا، جب چاہے گا کیا کرے گا، اس کو روک دے گا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکنامیکل کنجیاں جو ہیں کس کے پاس ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کے پاس ہے۔ اگر کوئی قوم ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انفلیشن بڑھا دیتے ہیں، وہاں پہ کیا لگا کرتے ہیں؟ ٹریڈ بیریئرز کے ذریعے سینکشنز لگا دیتے ہیں۔ ایران کا حال دیکھو کیا کیا انہوں نے، بین لگا دیے۔ ہماری بات مانو نہیں تو تمہارا پیسہ بھی بلاک، تمہارے سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا، اور وہاں پر لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب باتوں سے دجال قریب آنے والا ہے؟ لگ رہا ہے آپ کو؟ ہے نا؟ ابھی اور سنیے آپ، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا فتنہ کس طریقے کا ہوگا۔ اس میں اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا جیسا کہ بارش، جو تیز آندھی جو ہوتی ہے نا، جب سائیکلون آتا ہے تو ہوا کیسی چلتی ہے، اتنی تیزی سے پوری دنیا کا وہ کیا کر لے گا، سفر کرے گا۔ اب یہ حدیث آج ہم لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج سے 1500 سال پہلے اس کو کوئی سمجھ، آپ سوچئے اس وقت ٹرانسپورٹ کے ذریعے کیا تھے، اونٹ، گھوڑا یا بیل گاڑی۔ آدمی سوچ سکتا تھا پورے ورلڈ میں انسان، جیسا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن میں وہ پورے ورلڈ کا کیا کر لے گا، دورہ کر لے گا۔ اب آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2 دن میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ اتنے تیز جیٹ طیارے جو ہیں اس سے انسان پورے ورلڈ کا کیا کر سکتا ہے۔ تو جیسا جیسا آتا ہے بات کہ جیسا جیسا زمانہ بدلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن اپنی باتیں کیا کرتا جائے گا، کھولتا جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سے بعد والے میری بات کو زیادہ کیا کریں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اس کی بات کیا بتائی گئی کہ وہ اس تیز رفتاری سے کیا کرے گا، پورے ورلڈ کا سفر کرے گا۔ پھر ایک بات دجال کی یہ بھی بتائی گئی کہ اس کی آواز کو ویسٹ اور ایسٹ، مشرق اور مغرب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں سن سکیں گے۔ پاسبل ہے نا؟
लेकिन आज से 1400 साल पहले ये चीज को समझ सकता था कोई? नहीं समझ सकता था। लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि अमेरिका में बैठकर बाराक ओबामा स्पीच करता है तो ईस्ट वेस्ट हर जगह उसकी बात को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दज्जाल के बाब में जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो सब क्या हो गई? आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें क्या होते जा रही हैं? पूरी होती जा रही है। एक और बात ये फरमाई कि दज्जाल बादल को हुक्म देगा तो बरसने लगेगा, जमीन को हुक्म देगा तो अनाज निकालेगी, है ना? अब आप देखिए डेजर्ट में पहले आपने कभी देखा था कोई फल फ्रूट उगते थे? लेकिन अभी होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। कौन सा मुल्क कर रहा है? इजराइल। इजराइल। इरिगेशन, डीप इरिगेशन किया उसने, और उसने वो जमीनें जहां वो चीज नहीं पैदा कर सकती थी उसके अंदर उसको क्या कर दिया? काबिल बनाया। फिर बादल को हुक्म देगा, आज आप जानते हो आर्टिफिशियल रेन होती है, कराते हैं ना, इतने सर्टन बादल को इस सतह पर लेकर आते हैं। तो ये सब हदीसें क्या बताती है? ये बताती है कि जैसा मैंने शुरू में बात कही कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा वो इसलिए भेजा कि वो शैतान के साथ फाइट करके अपना क्या करे? ग्रोथ करे और उस रिवार्ड के अपने आप को क्या बनाए? काबिल बनाए। वैसा ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस तरह मेरा पहले दौर में सहाबा ने क्या किया? अल्लाह के नबी का साथ देकर शैतान से और उस वक्त के जो इनकार करने वाले थे उनसे फाइट करके अपने आप को क्या खिताब लिया? रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया। और उनको कहाँ मिला मकाम? अल्लाह के नबी के करीब। ऐसा ही कहा कि आखिर में भी मेरी उम्मत के साथ ऐसा ही होगा, और उसमें जो लोग उससे फाइट करेंगे वही लोग दर हकीकत क्या हो सकते हैं? अपना हकीकी मानों में ग्रोथ करेंगे। और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए क्या रखा है? रिवॉर्ड रखा है। दर हकीकत मैंने ये बताया फितने का मतलब क्या है, कि अल्लाह टेस्ट करना चाहता है। तो ये दज्जाल के जो फितने आएंगे उसमें अल्लाह ताला ये टेस्ट करना चाहेगा कि कौन लोग उसकी बात मानकर क्या करते हैं?